خود بھی رہے سلامت، سب کو بخیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس۔ اور سچائی یہ ہے کہ اس نخل تمنا کو اگانے والی شخصیت میرے استاد محترم کے قائم مقام اور بہت سارے جو ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں، علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام، ان کے براہ راست استاد اور میرے بالواسطہ استاد، اس طرح سے کہ فیض مجتبی حضرت کا پہنچا ہوا ہے جناب حضرت قاری محمد یاسین صاحب۔ ان کے نام سے ہم بہت متاثر تھے پہلے سے، آج سے نہیں، تقریباً 22 سال سے، میں 21 سال سے حضرت سے واقف ہوں۔ تو یہی تمنا تھی کہ کبھی گاؤڈی دیکھیں گے، کبھی جائیں گے، اور اللہ نے کافی وقت پہلے دکھا دیا۔ تو جب ہم یہاں آتے تھے تو گرتے پڑتے افتہ خیزاں اس طرح آتے تھے کہ گاؤڈی کو تلاش کرنا بھاری ہو جاتا تھا۔ ہمارا یہ تبصرہ رہتا تھا کہ اگر کوئی طالب علم کہیں پریشان کرتا ہو کہ وہ بھاگتا ہو پڑھنے سے تو گاؤڈی چھوڑ دو، اس کا باپ بھی نہیں بھاگ پائے گا، اب آگے گا کدھر؟ اب جب میں آج ادھر سے چلا آ رہا تھا اور بڑھاپور سے جب ادھر کو بڑھا تو مولانا عقیل صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی تمہارے یہاں ایک شاندار روڈ بن جانا ہے۔ علامات قیامت میں جو حیرت انگیز ترقیاں ہوگی نا، وہ ایک بہت بڑی ترقی ہے یہ کہ اتنا شاندار روڈ اس علاقے کے اندر آ گیا۔ ہم نے کہا جب ترقی اتنی ہو چکی ہے تو اب سمجھ لو کہ دنیا واپس لوٹے گی۔ خیر یہ تو ایک بات ہے، ضمنی طور پر سچائی یہ ہے کہ ان اسباب و وسائل کو ترقی نہیں کہا جاتا ہے۔ ترقی ایک دوسری چیز ہے جو آپ نے اسٹیج کے اوپر دیکھی ہے، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ترقی یافتہ قوم ہے، آج یہ ترقی یافتہ کے ساتھ دنیا کی صدارت کرنے والے فلاں اقوام متحدہ، اور یہ اگر آپ اسے ترقی کہتے ہیں تو اسے کیا کہیں گے کہ جناب مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ایک طالب علم ہے جسے فاروق کہا جاتا ہے لقب کے اعتبار سے، خطاب کا بیٹا ہے عمر، جس وقت میں مصر کے دریا نے پانی چھوڑ دیا اور وہاں کی رسم کو سامنے لایا گیا، کہا ایک شاندار سجی سجائی اور زیورات سے مرصع کر کے لڑکی کو جب تک اس دریا کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے یہ دریا اپنا پانی دیتا ہی نہیں ہے۔ وہاں کے گورنر نے خط لکھا ہے فاروق اعظم کو اور یہ کہا کہ آپ اس رسم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں کے لوگ تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرچے کے اوپر لکھا اور دریا کو براہ راست مخاطب کیا اور یہ کہا کہ او دریا سن لے، اللہ کے نام سے یہ پرچہ عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے حوالے، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے چل جا۔ جس وقت میں یہ پرچہ مصر میں بھیجا تھا تو وہ اس کو کہا کہ اس پرچے کو دریا کے حوالے کر دینا۔ دنیا نے دیکھا، مصری لوگ تماشا دیکھنے گئے کہ پاگلوں کی جماعت دریا کو مخاطب کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ پرچہ ڈلنا تھا، کتابوں میں لکھا کہ 16 گز اوپر اسی رات میں دریا کا پانی آ گیا، اور آج تک دنیا کی نہریں سوکھے 100 بار سوکھے، مصر کے دریا کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ پانی بھی کم کر سکے۔ یہ کون تھا؟ آپ اس باہر کی ترقی کے اوپر جاتے ہو، وہ روحانی ترقی جو انہوں نے بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر کے حاصل کی ہے، وہی روحانی ترقی ہے جس کا اثر آج آپ اس اسٹیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے جو حفاظ ہیں روحانی اعتبار سے ان کی اولاد ہیں۔ ہمارے ان ساتھیوں کا رشتہ در حقیقت انہی طلبہ سے ملتا ہے جو طلبہ درسگاہ نبوت کے فیض یافتگان تھے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ ذکر قرآن کریم کا دوسرا نام ہے، قرآن بھی ہے، فرقان بھی ہے،
یہ ذکر بھی قرآن کریم کا نام ہی ہے. فرمایا قرآن کریم میں اللہ نے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کرنے کے انوکھے انداز رب ذوالجلال نے حفاظت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ دنیا میں رائج فرما دیا ہے کہ رب اپنے کلام کو انسانوں کے سینوں میں محفوظ کر کے قرآن کی حفاظت کا کارنامہ انجام دیتا ہے. یعنی یہ قرآن کریم کے جو حافظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی وحی، اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کے محافظ ہیں اور رب کے اس دعوے کو پورا کرنے والے ہیں جو دعویٰ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے. اس لیے کوئی انہیں ہلکا نہ سمجھے. ہمیں تعجب ہوتا ہے اس وقت میں جب لوگ بہت سے اپنی فیملیوں کا ذکر کرتے ہیں. میرے سامنے ایک صاحب نے ذکر کیا ایک بڑے مالدار کے سامنے، کہنے لگے کہ فلاں صاحب کے یہاں ایک بیٹا ڈینٹل یعنی دانتوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے. اس نے کہا اچھا اتنا بڑا ڈاکٹر اور ہمیں پتہ ہی نہیں. اس نے کہا سنیے ایک بیٹا بہترین وکیل ہے. تیسرے کے بارے میں فرمایا کہ ایک بہت ہی شاندار ماسٹر ہے، اسکول اور کالج میں پڑھاتا وغیرہ، لیکن اس نے قرآن کریم کی نسبت کا کوئی ذکر نہیں کیا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. مولا کریم جو تو نے ہمارا فخر نازل کیا تھا قوم اس سے بھٹک کر کے دوسری چیزوں کو اپنا فخر کیسے سمجھ رہی اور کیسے اس قوم کا تنزل نہ ہو جس کا فخر کوئی دوسری چیز بن جائے. قرآن کریم ہمارا فخر ہے، قرآن ہماری پگڑی اور دستار ہے، قرآن ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، قرآن پر ہماری ترقی کی بنیاد ہے. رب ذوالجلال نے جب قرآن بھیج دیا ساری دنیا نے ترقی کی ہے. ہم نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے ترقی کی ہے. اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر کے یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایٹم بم آئے قرآن کریم آ جانے کے بعد، دنیا میں ہوائی جہاز آئے قرآن آ جانے کے بعد، دنیا میں توپ تیار ہوئی قرآن آ جانے کے بعد، دنیا میں سمندری جہاز آئے قرآن آ جانے کے بعد، دنیا میں ہر چیز کی دریافت ہوئی قرآن آ جانے کے بعد. ورنہ مسلمانوں تم سے پہلی قومیں بہت ہیں لیکن ترقیات سے خالی ہے. اگر ترقی آئی ہے تو قرآن کے بعد آئی ہے. آپ قرآن کے مضامین کھولتے جائیے. میں کوئی سائنس کی تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے، لیکن آپ کو اس احساس کمتری سے باہر لانے کی بات کر رہا ہوں جس احساس کمتری میں آج مسلمان مبتلا ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے گردنیں جھکاتا ہے. نہیں، کوئی مٹی کا ڈھیلا لیے بیٹھا ہے، کوئی اینٹ کا ٹکڑا لیے بیٹھا ہے، کوئی کچھ لیے بیٹھا ہے. آپ ہیرا لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور یہ صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کی کوئی تشبیہ بھی نہیں ہے. قرآن کا علم جس کے پاس میں ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے آؤ بارگاہ نبوت سے فیصلہ کراتے ہیں. آقا رحمت نے ارشاد فرمایا وہ دل جس میں قرآن نہیں ہے وہ اجڑے ہوئے اور ویران مکان کے مانند ہوتا ہے. ہمیں ضرورت کا انکار نہیں. میں اپنے ناراض ہونے والے بھائیوں سے درخواست کر دوں کبھی آپ یہ کہیں کہ کپڑے پہن کے مولوی سے لگ رہا ہے لہذا مولویوں کی بات کر رہا، حافظ صاحب اور قاریوں کی بات کر رہا ہے. نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. ہمیں ترقی سے کوئی انکار نہیں. ترقی اور ضرورت اپنی اپنی جگہ، لیکن مقام اور مرتبے سے کھیلا نہیں جا سکتا ہے. آپ چونکہ مجھے وقت کی قلت درپیش ہے اس لیے میں بہت ہلکے ہلکے سے لفظوں میں اشارہ کر رہا ہوں. اگر آپ قرآن پر وکالت کی کتاب رکھ سکتے ہو، اگر آپ قرآن پر انجینئرنگ کا کورس رکھ سکتے ہو، اگر آپ قرآن پر ڈاکٹری کا کورس رکھ سکتے ہو تو رکھ کے دکھاؤ. آپ نہیں رکھ سکتے ہو. قرآن ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس پر آپ کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے ہو، نہ ڈاکٹری کی کتاب، نہ انجینئرنگ کی کتاب، نہ کوئی اور کتاب. آپ کا
दिल लरस जाता है। बल्कि बुखारी शरीफ जो जनाब मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मजमुआ है, आप कुरान पर वो भी नहीं रख सकते हैं, फिर क्या ख्याल है जब कुरान पर कोई दूसरी चीज नहीं रखी जा सकती है तो कुरान के आलिम के ऊपर भी किसी का मर्तबा नहीं रखा जा सकता है। मुझे हैरानी होती है अपने भाइयों के ऊपर जब वो तारीफ करने पर आते हैं, वकीलों की फैमिली की तारीफ कर रहे हैं, डॉक्टरों की फैमिली की तारीफ कर रहे हैं, इंजीनियरों की फैमिली की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस फैमिली में कुरान के आलिम हाफिज कारी होते हैं उन्हें मुल्ला जी और फरसूदा कह करके पीछे फेंक दिया जाता है। कहा दुनिया को इन्हीं मौलवियों ने तो पीछे कर दिया, वरना दुनिया न जाने कहा पहुंचो जहां पहुंचना है। मरोगे तो यही तुम्हारा जनाजा पढ़ाएगा, पैदा होगे तो कान में यही अजान पढ़ेगा, नमाज के लिए आओगे तो इमाम यही बना हुआ रहेगा। अगर ये अल्लाहु अकबर कहता है, वजीर आजम को भी पीछे इसके इशारों पे चलना होगा, वकील को इसके इशारों पे चलना होगा, डॉक्टर को इशारों पे चलना होगा। अगर ये अल्लाह की बारगाह में हमारी क़यादत कर सकता है तो दुनिया में हमें इसे मुसल्ले से उतरते ही नीची निगाह से देखने का हक किसने दिया है? बात समझ में नहीं आई? मैं आपके ज़हनों से यही उतारना चाहता हूं कि कुरान अगर कागजों पे लिखा हुआ हो तो दुनिया उसे सर पर रखने को तैयार है। वो कागज जो बेवकात था, कुरान के अल्फाज छप जाने के बाद इतनी औकात हो गई कि उसे बगैर वुजू के भी नहीं छुआ जा सकता है। फिर क्या ख्याल है वही अल्फाज जो कागज पे उतर के कागज को बुलंद मकाम दे रहे हैं, वही अल्फाज हाफिज इंसान के सीने के अंदर उतर के इंसान का मकाम मर्तबा बुलंद क्यों नहीं कर सकते? बात समझ में नहीं आई आपकी? जिन अल्फाज ने एक कागज को बुलंद मकाम अता किया है, वही अल्फाज एक इंसान को बुलंद मर्तबा क्यों नहीं अता कर सकते हैं? इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हाँ, अल्लाह का इरशाद है कि हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। मुहाफिज कौन है भाई दुनिया में? कुरान करीम के हाफिज। इसलिए कि अल्लाह ने हाफिज का, वाहिद का, जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, हाफिजून। हुफ़ाज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हाफिजून कहा है, हाफिज की जमा इस्तेमाल करके कि हाफिजों से हिफाजत का काम अंजाम दिलाया जाता है। आप कुरान करीम को पढ़ते जाइए, एक लफ्ज भी अगर कहीं गलत हो गया दूसरा हाफिज फौरन तस्दीक कर देगा। कहा ना ना, जिस रब ने हिफाजत का वादा किया है और अब इतना जज्बा इंसानी शक्ल के इंसानों के अंदर डाल देता है कि हिफाजत ही हिफाजत है, कोई गलती हो ही नहीं सकती। और यही वजह है 1450 साल से आज तक कुरान करीम का कोई एक लफ्ज नहीं बदला गया, क्योंकि हिफाजत की गारंटी उस रब ने ली है और उसी ने हाफिज बना के हिफाजत का जज्बा हमारे और आपके अंदर डाला है, इंसानों के अंदर डाला है। आखिरी बात वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया है, देखो अगर मैं आपसे किसी बेहतर इंसान के इंतखाब कराने की बात करूं, आपसे कहूं कि आप किसी अच्छे आदमी का इंतखाब करो, तो लोगों की राय मुख्तलिफ हो जाएगी। कोई कहेगा बहुत बड़ा का किसान ज्यादा बड़ा अच्छा है, कोई कहे फैक्ट्रियों का मालिक, कोई कहेगा नहीं फला ओहदेदार फला। ना ना, आओ सबसे अबहा, सबसे अज़का, सबसे आकल अहसन की बारगाह में चलते हैं। जनाब मुस्तफा कायनात, आमना का लख्ते जिगर, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फैसला हर्फ आखिर होता है। आपने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान गलत फहमियों को दूर कर दिया। दुनिया किसे अफजल कहे, किसे बेहतर कहे, हम ठेकेदार नहीं, हम उसे अफजल कहेंगे जिसे इमामुल अंबिया अफजल कहते हैं। फरमाया आका ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान करीम पढ़ता और पढ़ाता है। कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ाना
इन लोगों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाए सबसे बेहतर हैं। अब दुनिया किसी को भी बेहतर कहे, हमें रसूलुल्लाह की पसंद अपनी पसंद बनाना ये लाजिम और जरूरी है। यही हमारे ईमान का तकाजा है। एतकाद रखे और यकीन रखे कि जरूरत डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, फला सब की है, लेकिन मर्तबा अपना अपना, मकाम इन्हीं का बुलंद पाओगे जब भी पाओगे। आज कितने ही गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ और बहनों की तरफ से हमारे नौजवान मोहतमिम साहब ने मुतालबा किया था कि हम अपनी माँ और बहनों से पिंडाल का खर्च लेना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ और बहनों ने ये हमारे मोहतमिम साहब की तमन्ना पूरी कर दी कि उन्होंने पिंडाल का खर्च हमें दे दिया है। आज से 5 दिन पहले 13,000 कुछ रुपए उन्होंने दिए थे और 14,000 और 43,280 रुपए अब भेज दिए हैं। अल्लाह ताला हमारी माए बहन। और एक सोने की लौंग भी आई है डब्बे में, मैं भूल गया हूँ। एक सोने की लौंग और पिंडाल का पूरा खर्च हमारे माए बहनों ने 43,280 अब है और 14,000 कुछ अब से